بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزہ کون کون سی چیزوں سے مکروہ ہو جاتا ہے؟ نمبر 1، روزے کی حالت میں منزن کرنا یا پھر ٹوتھ پیسٹ کرنا۔ روزے کی حالت میں منزن کرنا منع ہے، اسی کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ کرنا بھی منع ہے۔ روزے کی حالت میں یہ سب چیزیں کرنے سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے کیونکہ وہ ہمارے حلق میں چلا جاتا ہے۔ نمبر 2، کسی بھی چیز کو چکھنا یا تھوک کو اپنے حلق میں لینا۔ اگر ہم کسی بھی چیز کو پرکھنے کے لیے اس کو چباتے ہیں تو ہمارا روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ کسی بھی چیز کو منہ میں لینے کے بعد اگر اس کا تھوک حلق میں چلا جائے اس صورت میں بھی ہمارا روزہ مکروہ ہو جائے گا۔ لیکن اگر کسی بیوی کا شوہر بہت غصے والا ہے تو وہ عورت روزے کی حالت میں کھانا بناتے وقت نمک وغیرہ چکھ سکتی ہے اور اس کا روزہ مکروہ نہیں مانا جائے گا۔ نمبر 3، کسی کی برائی یا غیبت کرنا۔ کسی بھی قیمت یا برائی کرنا بہت ہی بری بات ہوتی ہے اور روزہ رکھ کر ایسا کرنا بہت ہی غلط مانا گیا ہے۔ غیبت کا مطلب ہوتا ہے کسی کے پیٹھ پیچھے اس کی برائی کرنا جس سے وہ انسان برا مان جائے، اور یہ حرکت کرنے سے ہمارا روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ نمبر 4، روزے کی حالت میں کسی کو خون دینا۔ کسی کو خون دینا یہ بہت اچھی بات ہوتی ہے، لیکن رمضان میں روزہ رکھنے کے بعد کسی بھی خون دینا آپ کے روزے کو مکروہ کر دیتا ہے۔ نمبر 5، روزے کی حالت میں ایسا کام کرنا جس سے آپ کو کمزوری ہو۔ روزے کی حالت میں کوئی بھی ایسا کام نہ کرے جس سے آپ کو کمزوری محسوس ہو، کیونکہ اس کمزوری کی وجہ سے آپ کا روزہ توڑنے کی بھی نوبت آ سکتی ہے اور اس کی وجہ سے آپ کا روزہ مکروہ ہو جائے گا۔ نمبر 6، روزے کی حالت میں کھانا پینا۔ رمضان میں روزہ رکھنے کے بعد بہت سی باتوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے۔ اس میں سب سے خاص عمل ہے کہ انسان روزہ رکھنے کے بعد سب سے پہلے کھانے پینے کو چھوڑے، کیونکہ روزے کی حالت میں کھانا پینا بالکل منع ہوتا ہے۔ اگر انسان ذرا سے بھی کچھ کھا لے تو اس کا روزہ اسی وقت ٹوٹ جاتا ہے اور اسی وجہ سے اس کا روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ نمبر 7، گانا بجانا۔ ویسے تو اسلام میں گانا بجانا حرام مانا گیا ہے، اور خاص طور پر رمضان کے مہینے میں گانا بجانا کرنا بہت گناہ کی بات ہے اور ہمیں گناہوں سے بچنا چاہیے۔ رمضان کے مہینے میں کوئی بھی انسان اگر گانا بجانا کرتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کا روزہ مکروہ ہو جائے گا، کیونکہ ہمارے دین میں منع فرمایا گیا ہے۔ نمبر 8، لڑائی یا گالی گلوچ کرنا۔ انسان کو لڑائیوں سے اور گالیوں سے بہت دور رہنا چاہیے۔ رمضان میں خاص طور پر اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے کہ انسان جتنا ہو سکے لڑائی سے دور رہے۔ روزہ رکھنے کے بعد جتنا ہو سکے انسان کو اپنے وقت عبادت میں لگانا چاہیے اور ان فالتو کاموں سے دور رکھنا چاہیے، کیونکہ روزہ زبان کا بھی ہوتا ہے، اس لیے انسان کو اپنے روزے کو محفوظ رکھنا چاہیے اور لڑائی اور گالی سے دور رہنا چاہیے۔ اور اگر کوئی آپ سے لڑے تو آپ کو اس کو سمجھا دے کہ میں روزے سے ہوں۔ نمبر 9، گناہ کے کام کرنا۔ ویسے تو انسان ہمیشہ گناہوں سے بچنا چاہیے اور جتنا ہو سکے اچھا کام کرنا چاہیے۔ رمضان کے مہینے میں جتنا ہو سکے اتنا کلمہ پڑھنا چاہیے اور جتنا ہو سکے توبہ کرنی چاہیے۔ ہمیں رمضان میں زیادہ سے زیادہ وقت عبادت ہی کرنا چاہیے اور گناہوں سے بچنا چاہیے۔ گناہوں کرنے سے ہمارا روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن ہمارا روزہ مکروہ ضرور ہو جاتا ہے۔ نمبر 10، صحیح وقت پر سحری نہ کرنا۔ رمضان شروع ہونے کے بعد ہمیں سبھی کو سحری اور افطار کا انتظار ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر کوئی انسان رمضان میں روزہ رکھ نہیں پاتا تو بھی اس انسان کو سحری اور افطار کرنا چاہیے، یہ بھی ایک ثواب ہے۔ سبحان اللہ۔ لیکن اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ ہر انسان کو سحری ضرور کرنی چاہیے اور وہ بھی صحیح وقت پر کرنی چاہیے۔ زیادہ دیر سے سحری کرنے سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، کیونکہ ایسی حالت میں انسان جب نہیں کھاتا اور روزہ شروع ہو جاتا ہے تو وہ روزہ چھوڑ دیتا ہے، جو غلط ہے۔